السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کڈز اسلامیات برائے جماعت پنجم باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام کا سبق نمبر 1، جس کا عنوان ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ آج ہم اس سبق کی مشق کو حل کریں گے، تو مشق کو حل کرنے کے لیے چلتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 70 پر۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1، زبور کے لفظی معنی بیان کریں۔ صفحہ نمبر 70 پر جواب دیکھیے۔ زبور کے معنی پارے یا ٹکڑے کے ہیں، اس کا ایک مطلب شعر بھی ہے۔ زبور کا لفظ تختی یا کتاب لکھنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کو یوں لکھیں گے کہ زبور کے 3 معنی ہیں۔ نمبر 1 پارے یا ٹکڑے، نمبر 2 شعر، نمبر 3 تختی یا کتاب لکھنا۔ سوال نمبر 2، حضرت داؤد علیہ السلام کی ذرا سازی کے حوالے سے آیت قرآنی کا ترجمہ لکھیں۔ دیکھیے صفحہ نمبر 69 پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے اسے یعنی داؤد علیہ السلام کو تمہارے لیے لباس بنانے کا ہنر سکھایا تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو، پھر کیا تم شکر ادا نہیں کرو گے؟ سوال نمبر 3، حضرت داؤد علیہ السلام کا رہن سہن کیسا تھا؟ دیکھیے صفحہ نمبر 69 پر سلطنت کے بادشاہ ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام کا رہن سہن انتہائی سادہ تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت کرتے اور حلال روزی کماتے تھے۔ سوال نمبر 4، حضرت داؤد علیہ السلام پیشے کے اعتبار سے کیا کرتے تھے؟ جواب دیکھیے، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے سے زرے بنا کر بیچتے تھے۔ سوال نمبر 5، قرآن مجید کی کتنی صورتوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے؟ قرآن مجید کی 9 صورتوں میں 16 مقامات پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کہیں مختصر اور کہیں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، دیے ہوئے سوالات کے تفصیل سے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1، حضرت داؤد علیہ السلام کے عدل و انصاف کا کوئی واقعہ بیان کریں۔ جواب دیکھیے صفحہ نمبر 70 پر دوسری لائن، ایک شخص کی بکریوں نے کھیت میں کھڑی فصل کو نقصان پہنچایا۔ کھیت کے مالک نے بکریوں کے مالک پر تاوان کی ادائیگی کا دعویٰ دائر کر دیا۔ جب بکریوں کے مالک نے اپنی بکریوں کو فصل میں چھوڑ دیا تو اس نے ساری فصلوں کو تباہ کر دیا۔ جب فصلیں اس میں چرنے لگی، اس کو کھا گئی سارا، اور وہ ساری جو فصل تھی جو اس نے بیچنے کے لیے رکھی تھی وہ ساری خراب ہو گئی۔ اب جب مقدمہ دائر کیا انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، تو مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنایا کہ فصل کی مالیت چونکہ بکریوں کی قیمت کے برابر ہے، اس لیے بکریاں بطور تاوان کھیت کے مالک کو دی جائیں۔ یعنی جتنی اس کی فصل خراب ہوئی تھی، جو اس کے فصل کے جو فصل تیار تھی اس کی قیمت تھی، وہی قیمت خراب کرنے والی بکریوں کی تھی، یعنی مکمل بکریاں بھی اسی قیمت کی تھیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے کے مطابق وہ بکریاں اس مالک کو دے دی گئیں جس کی فصل خراب ہوئی تھی۔ اگلا واقعہ دیکھیے، حضرت داؤد علیہ السلام کے انصاف کا چرچا تھا اور ان کی سلطنت میں لوگ خوشحال تھے۔ آپ علیہ السلام بیس بدل کر بازار میں جاتے اور لوگوں سے پوچھا کرتے کہ داؤد کیسے آدمی ہیں۔ لوگ جواب میں آپ علیہ السلام کی تعریف کرتے۔ یعنی اگر لوگوں کے سامنے اپنے بادشاہ ہونے کو ظاہر کریں گے، بادشاہ کے طور پہ بن کے جائیں گے، تو یقیناً لوگ تعریف ہی کریں گے۔ اگر حقیقت معلوم کرنی ہو تو اپنا حلیہ بدل کر گئے تاکہ لوگ انجان سمجھیں، اور اگر کوئی برائی ہو بادشاہ میں وہ بھی ذکر کریں۔ لیکن چونکہ برائی تھی نہیں، انصاف کرتے تھے، مشہور تھا انصاف زمانہ، تو لوگ تعریف ہی کرتے، تو انہیں اپنے ملک و سلطنت پر اطمینان ہوتا کہ بادشاہت اچھی جا رہی ہے۔ سوال نمبر 2، حضرت داؤد علیہ السلام کے مشہور معجزات بیان کریں۔ جواب دیکھیے صفحہ نمبر 70 پر معجزہ نمبر 2 اور معجزہ نمبر 3، یعنی آواز والا اور لوہے کی زرہ والا، یہ 2 معجزے اس سوال کے جواب کا حصہ بنیں گے۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، حضرت داؤد علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری کا واقعہ بیان کیجیے۔ جواب دیکھیے صفحہ نمبر 69 آخر سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام شجاعت اور بہادری میں مشہور تھے۔ حضرت طالوت علیہ السلام اور ایک ظالم بادشاہ جالوت کی فوجوں کا جب آمنا سامنا ہوا تو فوج کا سپہ سالار جالوت لڑائی کے لیے خود میدان میں آیا۔ جب اس کے مد مقابل کوئی نہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے میں گئے۔ پہلے اسے پتھر کا نشانہ باندھ کر منہ کے بل زمین پر گرایا، پھر اس کا سر قلم کر دیا۔ یعنی پہلے اسے
تھوڑا زخمی کیا، جب وہ زخمی ہو گیا اور حرکت نہ کر سکا پھر اسے ایک ہی ضرب سے سر تن سے جدا کر دیا۔ سر قلم کرنے کا مطلب سر کو جسم سے الگ کر دیا اور اسے جان سے مار دیا۔ اگلا سوال دیکھیے، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، زبور مقدس کا ذکر قرآن مجید کی ڈیش صورتوں میں موجود ہے؟ 3۔ نمبر 2، حضرت داؤد علیہ السلام ڈیش بدل کر بازار جاتے تھے؟ بھیس۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا ڈیش کی طرح نرم ہو جاتا تھا؟ موم۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نہایت خوبصورت اور مترنم ڈیش دی تھی؟ آواز۔ اگلا سوال دیکھیے، درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ نمبر 1، حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے علاوہ عطا کی گئی؟ درست جواب ہے بادشاہت۔ نمبر 2، حضرت داؤد علیہ السلام کے جد امجد تھے؟ درست جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ نمبر 3، حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خلافت کے زمانے میں بھیس بدل کر جاتے؟ درست جواب ہے بازار میں۔ نمبر 4، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا؟ درست جواب ہے جالوت۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔